بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وقد يكون المنفصلات ذات اجزاء فقولنا العدد اما زائد او ناقص او مساو. اچھا جی، بات چل رہی ہے قضایا کی. پچھلے قال میں کیا بیان ہوا ہے کہ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں، لزومیہ اور اتفاقیہ، اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. اس کی پھر شرح ہوئی. ماتن صاحب بیان کرتے ہیں کہ منفصلات جمع منفصلہ کی، قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ. منفصلہ کی جمع تین ہے، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو یا مانعۃ الجمع ہو یا مانعۃ الخلو ہو، کبھی کبھی وہ کئی اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ آگے شرح آ رہی ہے نا. اکثر تو یہ ہے کہ مقدم اور تالی ہوتے ہیں، دو قضیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی دو سے زیادہ قضیوں سے مرکب ہوتا ہے. اس کی مثال دی جس طرح العدد اما زائد او العدد ناقص او العدد مساو. کتنے قضیے بن گئے؟ تین. عدد یا زائد ہے یا عدد ناقص ہے یا عدد مساوی ہے، تو تین قضیے بن گئے. تو یہ پورا شرطیہ منفصلہ ہے. ہاں جی، ماتن فرماتے ہیں کہ کبھی قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع اور قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کبھی کبھی یہ دو سے زیادہ اجزاء سے بھی مرکب ہوتے ہیں، جیسے العدد اما زائد او ناقص او مساو. وہ مبتدا جو ہے نا محذوف ہوتا ہے کہ تم 10 سے 13 قضیے نے جی. تو یہ شرطیہ تین قضایا سے مرکب ہے. العدد اما زائد ایک، اول عدد ناقص دو، اول عدد مساو تین. مکھی موچ پیندی اتوں کھول کے بیٹھے چل بشا وہ کی شاہی. اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قضیہ شرطیہ منفصلہ تینوں قسمیں یعنی حقیقیہ اور مانعۃ الجمع اور مانعۃ یہ دو سے زیادہ قضیوں سے بھی مرکب ہوتے ہیں، جیسا کہ العدد اما زائد ابل عدد ناقص اور ابل عدد مساو. ہاں، تو یہ تین قضیوں سے مرکب ہے. عدد یا زائد ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے یا مساوی. گل سمجھیجیے. کالا فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے، اور کبھی ہوتے ہیں منفصلات ذات اجزاء، ذات میں نہیں والا، کئی اجزاء والے. یہ معنی کرنا جیسے ہمارا قول العدد اما زائد او ناقص او مساو. قالا اور کبھی ہوتے ہیں منفصلات اجزاء والے، جیسا کہ ہمارا قول العدد اما زائد او ناقص او مساو. جی، اقول المنفصلات المذکورۃ یترکب کل واحدۃ منها عن جزئین غالبا کما مر، وقد تترکب عن اکثر من جزئین. بس شارح صاحب فرماتے ہیں جی مطلب یہ ہے بچونگڑیوں کے منفصلات مذکورہ تین قسمیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. غالباً اکثر تو یہ ہے کہ ہر ایک ان تینوں میں سے دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے، ایک جز مقدم اور ایک جز تالی. ایک جز اکثر تو یہی ہوتا ہے. کبھی کبھی دو جزوں سے زیادہ اجزاء سے بھی مرکب ہوتا ہے. یہ بھائی ماتن نے مسئلہ بیان کیا ہے. یہ مسئلہ پہلے نہیں پڑھا کہ پڑھا کبریج نہیں آیا جی. ہاں جی، شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قضایا منفصلات جو ہیں مذکورہ یہ اکثر دو جزوں سے مرکب ہوتے ہیں، ایک مقدم اور ایک تالی، اور کبھی کبھی دو سے زائد سے مرکب ہوتے ہیں. سمجھ آئیے، دو سے زائد جزوں سے بھی مرکب ہوتے ہیں جی. ہاں جی، کیا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قضایا منفصلہ
یہ اکثر تو یہ ہے کہ یہ دو قضیوں سے مرکب ہوتے ہیں، یہ مقدم اور تالی سے، اور کبھی کبھی یہ دو سے زائد قضیوں سے بھی مرکب ہوتے ہیں. سمجھ آئی ہے جی؟ تو پھر وہ مجموعہ مل کر پورا شرطیہ بنے گا، پورا شرطیہ بنے گا، شرطیہ منفصلہ. میں کہتا ہوں منفصلات مذکورہ اور باقسام الثلاثہ، تین قسم مرکب ہوتا ہے ہر ایک ان تینوں سے، دو جزوں سے اکثر، جیسا کہ گزر گئی ہیں مثالیں ان کی، کما مرہ امثلہ تو حادث ہے. اور کبھی کبھی مرکب ہوتے ہیں اکثر من جزءین سے. یہ مانے جی کری دے سنی گل کہ نہیں؟ اکثر سے دو جزوں سے ادھر سیدھا تکرار ہو جاتا ہے، اکثر من جزءین سے. جی میں کہتا ہوں منفصلات مذکورہ مرکب ہوتا ہے ہر ایک ان تینوں سے، دو جزوں سے غالباً، جیسا کہ گزر گئی ہیں مثالیں ان کی. اور کبھی مرکب ہوتے ہیں اکثر من جزئین سے، یعنی مقدم دو جزیں نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی، 3 4 5 6 بھی ہوتی ہیں. جی میں کہتا ہوں منفصلات مذکورہ مرکب ہوتا ہے ہر ایک ان سے دو جزوں سے اکثر، جیسا کہ گزر گئی ہے مثالیں ان کی. اور کبھی مرکب ہوتے ہیں اکثر من جزئین سے. بس. اور 8 نمبر حاشیے تے گل لکھی ہے کہ جو زیادہ سے مرکب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ یا متناہی ہوں گے یا غیر متناہی ہوں گے. لیے متناہی کی مثال تو متن میں آ رہی ہے، غیر متناہی کی مثال عدد یا 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے یا 6 ہے یا 7 ہے یا 8 ہے یا 9 ہے یا 10 ہے. پڑی جو اگر لگے جو 100 جا کے یا 101 ہے یا 102 ہے، 200 ہوگا 201 ہے، 203 ہے، 300 ہوگا 301 ہے، 304 ہے. جہاں بھی عدد ہونا ہے انہاں وچوں کوئی تو ہونا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اگاں یہ جڑا نا حساب رکدا نہیں ہے، حساب رکدا نہیں. جو ایک سے زائد سے مرکب ہو قضیہ تو یا وہ متناہی ہوں گے یا متناہی بھی 3 4 5 اس سے آگے نہیں، رک گئے. اس کی مثال ماتن نے خود دی ہے. تو غیر متناہی رکے نہیں کی مثال یہ ہے کہ العدد و اما ثلاثۃ اول عدد اربعۃ اول عدد خمسۃ اول عدد ستۃ اول عدد سبعۃ اول عدد تسعۃ اول عدد ثمان اول عدد تسعۃ اول عدد کی عشرۃ اگے احد عشر اثنا عشر ٹرے بنجو جی. تو جڑا بھی عدد ہوگا نا وچ ہونا ہے کہ نہیں ہونا جی ہیں. تو یہ ایسا قضیہ منفاصلہ بنے گا جو رکے گئے نہیں، جو رکے گئے نہیں. خدری تو جا کے تھلے بگاتا بھی نہیں مکے گا جی، لگا ویسے ہی. چلو جی ہوں اگے پڑھو جی. اما المنفصلۃ الحقیقیۃ فکقولنا العدد اما زائد او ناقص او مساو فانه حكم فيها بان هذا الجميع لا يجتمع على عدد واحد ولا يخلو العدد عن واحد منها. اچھا جی، متن میں جو مثال ہے یہ منفصلہ کی ہے متن میں، اور اس شرح کے آخر میں آگے جا کر وقت المانعۃ الخلوب نظر ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی نہیں بیان کریں گے جی. بخلاف مانعۃ الجمع الاخری وہ گیا آ رہا ہے. ساری بات سمجھائیے. متن میں جو مثال دی ہے کس منفصلہ کی ہے؟ اب قضیہ یہ ہے کہ عدد منطق، عدد اور نہ لکھا منطق نہیں، منطق انتا کا ینطق انطاق بولنے والا، کیا کرنے والا؟ عدد منطق یا زائد ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے یا مساوی ہوتا ہے. عدد منطق ہو یہ تینوں بنے یہ بھی جائز نہیں ہے، تینوں نہ بنے یہ بھی جائز نہیں. خام خواہ تینوں میں سے ایک ہوگا، تینوں میں سے یا زائد ہوگا یا ناقص ہوگا یا مساوی ہوگا. کیا کہ بلا عدد منطق یا زائد ہوگا یا ناقص ہوگا یا مساوی ہوگا. تین نہ ہو اس طرح بھی نہیں ہے اور تین ہو اس طرح بھی نہیں ہوگا، ایک لازمی ہوگا. سمجھے گل؟ عدد منطق یا وہ زائد ہوگا یا وہ ناقص ہوگا یا وہ مساوی ہوگا. یہ تینوں ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور تینوں میں عدد ہو منطق، عدد منطق یہ تینوں بنے جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، تینوں میں سے دو بنے یہ بھی نہیں ہو سکتا.
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، خام خواہ تینوں میں سے ایک ہے، خام خواہ نہ دو جمع ہو سکتے ہیں نہ تینوں کا، نہ تینوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دو جمع ہو سکتے ہیں، نہ تینوں کا رفع ہو سکتا ہے، خام خواہ تین میں سے ایک ہوگا. کل سمجھیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حکم یہ ہے کہ نہ یہ تینوں عدد منطق میں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی تینوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے. خام خواہ ایک ہوگا تو دوسرے دو نہیں ہوں گے، ایک. کل سمجھی کہ نہیں؟ بہرحال منفصلہ حقیقیہ، بس جیسا کہ ہمارا قول عدد منطق یا زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے، پس بے شک اب یہ دلیل دی ہے وہ تو متن تھا نا. پس بے شک شان یہ ہے، حکم کیا گیا ہے اس منفصلہ میں اے تینہ جزا والے وچ اس بات کا کہ یہ جمی اے تینے نہ جمع ہو سکتے ہیں عدد واحد پر اور نہ خالی ہو سکتا ہے عدد منطق کسی ایک سے ان تینوں سے. تینے نہ ہوئے تے ہوئے عدد منطق، یہ بھی گل غلط ہے. تے عدد منطق ہوئے تے اکٹھے ہو جان، یہ بھی غلط ہے. خام خواہ تینوں میں سے ایک ہوگا، خام خواہ. ہاں بھائی. بہرحال منفصلہ حقیقیہ، بس جیسا کہ قول ہمارا عدد منطق یا زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے. جی. بس بے شک شان یہ ہے کہ حکم کیا گیا ہے اس قضیہ منفصلہ میں اس بات کا کہ جمی بے عدد منطق کا کیا ہونا، زائد ہونا، ناقص ہونا اور مساوی ہونا. یہ جمی نہیں جمع ہو سکتے ایک عدد پر اور نہیں خالی ہو سکتا عدد منطق ایک سے ان تینوں سے، یعنی تینوں سے خالی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال منفصلہ حقیقیہ، بس جیسا کہ ہمارا قول عدد یا زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے. یہ متن میں ہے، یہ تو متن ہے. جی. بس بے شک شان یہ ہے کہ حکم کیا گیا ہے اس قضیہ منفصلہ میں اس بات کا کہ یہ جمی نہیں جمع ہو سکتے عدد واحد پر اور نہیں خالی ہو سکتا عدد منطق ان تینوں میں سے کسی ایک سے، کہ کوئی بھی نہ ہو جی، کوئی بھی نہ ہو. کل سمجھیے. اچھا جی، حاشیے پر تشریف لے جائیں 9 نمبر پہ. جی یہ غور فرمائیں ذرا. علم نظر آیا کہ کون نہیں آیا؟ جی غور فرمائیں. عدد کی دو قسمیں ہیں. عدد کی عدد منطق اور عدد اسم. بولن والا تے ڈورا، بولن والا سم بکم نہیں ہوندا. عدد منطق اور عدد اسم، دو قسم عدد کی. کون سی؟ اسم. دو قسمیں. ان کی تعریفیں سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھے پہلے، ایک ہے قصور تسع. کیا ہے؟ قصور جمع کسر دی تے تسع میں نہیں 9. اے ویکھو ادھروں، ادھا ہونا، تیسرا حصہ ہونا، چوتھا حصہ، پنجواں حصہ، چھواں حصہ، ستواں حصہ، اٹھواں حصہ، نواں حصہ، 10واں حصہ. سمجھ آئی؟ ان در بھی بناؤ. نصف، ثلث، ربع، صبر، خمس، سدس، سبو، سمن، توسو، عشر. انہوں نے کہتے ہیں قصور تسع. کی آدھے نے؟ قصور تسع. کہڑے کہڑے؟ نصف، توسو، عشر. توسعن، عشرن سارے مرفوع ہیں. جی کیا کہتے ہیں ان کو؟ قصور تسع. قصور تسع کیویں؟ عوامی کسرہ ہوندیاں نے 11واں حصہ، انہوں نے نام پھر کونی، پھر وہ لفظ پورا بول دے 11واں حصہ، 20واں حصہ. یہ جو لفظ ایک اور پورا مضمون اس کے اندر ہو، شے کا 10واں حصہ ایک لفظ عشر. انج اگاں کو نہیں ہے گا جی، اگاں پورا لمبا لفظ بولنا پہنتا. کی 45واں حصہ، 50واں حصہ، 60واں حصہ، 70واں حصہ. سمجھ آئی؟ یہ مطلب ہے. لیکن ایک لفظ اور اس سے پورا معنی سمجھ آئے وہ یہ صرف 9 ہی ہے. کون؟ نصف. کیا مطلب؟ شے کا آدھا حصہ. ثلث شے ہونا نہیں، شے کا تیسرا حصہ. ربع شے کا چوتھا حصہ. شے کا 5واں حصہ. سمن 10واں حصہ. سمجھ آئی؟ اے بھی عشر واجب ہے. بھی
10واں حصہ بھائی اگے جلے آکھے نا جے پانی مول دا لاؤ تے پھر اتنے لفظ کو نہیں پھر تفصیل کری دیے بھائی 20واں حصہ واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے جی اتنے لفظ کو نہیں ہے جی یہ کیا ہے قصور تسع کیا ہے 9 کسریں 9 کسریں یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد عدد کی 2 قسمیں کون سی اسم دھیان کریں عدد کی قصور تسع میں سے کسریں نکل آئیں عدد کی چلو دوسری طرح کر لو سوکھ کر لو عدد منطق وہ عدد ہوتا ہے کہ جس کی قصور تسع میں سے کسریں ہوں جس کی کسریں ہوں اور عدد اصم وہ ہوتا ہے جس کی قصور تسع میں سے کسریں نہ ہوں کسریں نہ ہوں بند کھل دے نہیں جی کیا کہ جس کی قصور تسع میں سے کسریں ہوں لیکن جڑی کسراں کڈنیاں نے نا اون دے وچ عدد تقسیم نہ ہوے اگوں او اگوں عدد نہ بنے جی او جڑا بٹا ہوندا ہے 1.5 تے پونا اے نہیں وچ ہونا جی دھیان رکھنا ہے سمجھ آئی اے مطلب ہے جی پھر آکھو عدد کی 2 قسمیں ہیں عدد منطق اور عدد اصم عدد منطق ہوتا ہے جس کی قصور تسع میں سے کسریں بنے اور عدد اصم ہوتا ہے جس کی قصور تسع میں سے کسریں نہ بنے کوئی بھی کسر نہ بنے کوئی بھی کسر نہ بنے کڈیے تے او وچ ادھا جڑا نا جو بٹے وچ واڑا ہون جی سمجھ آئی عدد پورا نہ رہے جی یہ تعریف ہے کس کی عدد منطق اور عدد اصم کی گل سمجھی کہ نہیں پھر عدد منطق کی 3 قسمیں ہیں عدد زائد ناقص مساوی کس کی کس عدد کی عدد منطق کی منطق بولنے والا منطق نہیں پڑھنا منطق اسم فاعل انتا کا سے عدد منطق کی 3 قسمیں کون سی زائد ناقص تے مساوی گل سمجھیے تو عدد 2 قسم ہے عدد منطق عدد اصم عدد منطق وہ عدد ہوتا ہے جس کی قصور تسع میں سے کسریں ہوں قصور تسع جو ہن سمجھایا نے مثال اگے ہوندی پئی ہے اور عدد اصم وہ عدد ہوتا ہے جس کی قصور تسع میں سے کوئی بھی کسر نہ ہو پھر عدد منطق اس کی 3 قسمیں ہیں عدد کون سی زائد ناقص مساوی کس کی قسمیں کس کی اب وہ سمجھیں ہیلو عدد منطق کی آپ کسریں نکالیں اس کی عدد پھر کسروں کو جمع کریں کہ وہ کتنی بنتی ہیں عدد منطق کی مثال آ رہی پریشان کیوں ہوتے ہو عدد منطق کی اور پھر کسروں کو تو یہ کسروں کا مجموعہ عدد کے ساتھ نسبت دے 3 حال سے خالی نہیں ہوگا عدد منطق کی کسریں نکالیں پھر کسروں کو جمع کریں یہ کسروں کا مجموعہ اور عدد جس کی یہ کسریں ہیں ان کو آپس میں آمنے سامنے کریں 3 حال سے خالی نہیں ہوگا یا یہ کسریں عدد کے مساوی ہوں گی یا یہ کسروں کا مجموعہ عدد سے بڑھ جائے گا یا کسروں کا مجموعہ عدد سے کم ہو جائے گا جی یہ کسروں کو جمع کریں کسروں کا مجموعہ اس کو عدد کے سامنے کریں یا یہ مجموعہ عدد کے مساوی ہوگا یا یہ مجموعہ اگر کسروں کا مجموعہ عدد کے مساوی ہو جائے تو اس عدد کو کہتے عدد اور اگر کسروں کا مجموعہ عدد سے بڑھ جائے تو اس کو کہتے عدد ناقص اور اگر کسروں کا مجموعہ عدد سے کم ہو جائے اس کو کہتے ہیں عدد زائد عدد منطق جو ہے اس کی کسریں نکالیں اس کی 3 قسمیں ہیں کون سی زائد ناقص اور مساوی وہ اس طرح کہ عدد وہ تعریفیں بات کرتے ہیں جی عدد منطق جو ہے اس کی کسریں نکالیں تو کسروں کو جمع کریں کسروں کا مجموعہ اور عدد کو آپس میں نسبت دیں تو 3 حال سے خالی نہیں ہوگا یا وہ کسریں جو ہیں وہ عدد کسروں کا مجموعہ یا وہ کسروں کا مجموعہ عدد کے مساوی ہوگا یا کسروں کا مجموعہ زائد ہوگا یا کم ہوگا اگر کسروں کا مجموعہ عدد کے برابر ہو تو یہ اس عدد کسروں کے مجموعے کو نہیں اس عدد کو جس کی یہ کسریں ہیں اس کو عدد مساوی کہتے ہیں اگر وہ مجموعہ
کسروں کا اس عدد سے بڑھ جائے تو اس عدد کو ناقص کہیں گے، اگر وہ کسروں کا مجموعہ اس عدد سے کم ہو تو اس عدد کو زائد کہیں گے. سمجھے؟ عدد مساوی وہ عدد ہوتا ہے جس کی کسروں کا مجموعہ عدد کے مساوی ہو. عدد ناقص وہ عدد ہوتا ہے جس کی کسروں کا مجموعہ عدد سے بڑھ جائے. عدد زائد وہ عدد ہوتا ہے جس کی کسروں کا مجموعہ عدد سے کم ہو جائے. اے تعریفاں بن گئی ہیں کیویں بلا؟ عدد مساوی وہ ہوتا ہے جس کی کسروں کا مجموعہ عدد کے برابر ہو، اور عدد ناقص وہ ہوتا ہے جس کی کسروں کا مجموعہ عدد سے بڑھ جائے، اور عدد زائد وہ ہوتا ہے جس کی کسروں کا مجموعہ عدد سے کم ہو جائے. تو عدد منطق کی تین قسمیں. اب ان تینوں کی ذرا مثالیں سمجھ لیں گے. تینوں کی مثالیں سمجھ لیں. مساوی بھی کہتے ہیں، تام بھی کہتے ہیں. 6 کون؟ اس کا نصف کیا ہے؟ اس کا ثلث کیا ہے؟ اس کا سدس کیا ہے؟ جمع کرو. 3 2 1 کتنے ہو گئے؟ 6. اس کی جو کسریں نکالی ہیں اور نکل نہیں سکتی، صرف یہی نکلتی ہیں. کون سی؟ اس کا نصف، اس کا نصف، ثلث، سدس، اور نہیں نکل سکتی، صرف یہ صحیح نکلتی ہے. کسر وہ نکالنی ہے جہاں وہ عدد جو ہے وہ ٹکڑے نہ ہو. جی تو کسروں کا مجموعہ کون؟ نصف کتنا؟ اس کا ثلث کتنا ہے؟ اور سدس تو 3 2 اور 1 کتنا ہو گیا؟ تو یہ 6 کا عدد جو ہے یہ عدد منطق مساوی ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ اپنی کسروں کے مجموعے کے مساوی ہے. کسروں کے مساوی ہے. اچھا جی، دوسری مثال زید کی جیسے 12 کون؟ نصف کیا ہے اس کا؟ اس کا ثلث کیا ہے؟ 4 یار 4 تجر 12 ثلث نہیں ہے اس جی کمار 4. اور اس کا ربع کیا ہے؟ 3 3 6 3 9 3 12. اور اس کا سدس کیا ہے؟ تو اب ان کو جمع کریں. نصف کتنا ہے؟ اور ثلث 4 تے 6. اور اس کا ربع کتنا ہے؟ 10 تے 13. اور اس کا سدس کتنا ہے؟ 13 تے 2. یہ 12 کا عدد اس کی کسروں کا مجموعہ اس سے بڑھ گیا. اس کی لہذا 12 جو ہے یہ عدد منطق ناقص ہے. عدد منطق کیونکہ اس کی کسروں کا مجموعہ اس سے بڑھ گیا ہے. اچھا جی، 8 کون؟ اس کا نصف کیا ہے؟ اس کا نصف ہو گیا 4. اس کا ثلث نہیں نکل سکتا کہ نکل سکتا ہے. اس کا ربع کیا ہے؟ 4 تے 2. اس کا سمن کیا ہے؟ چھٹا ایسا بھی نہیں نکل سکتا کہ نکل سکتا ہے. تو 6 تے 1. سمن کی کیا نام ہے؟ سمانیہ کی جو کسریں ہیں وہ یہ 3 نکلتی ہیں جو برابر نکلیں، جو آگے عدد تقسیم نہ ہو. وہ کون ہے؟ نصف کتنا؟ اور ثلث نہیں ہے، نہیں آتا. ربع ہے اس کا کتنا؟ 2. 3 تے 2 5. اور اس کا سمن ہے کتنا؟ 1. تو کتنا ہو گیا؟ تو سمانیہ کی جو کسریں ہیں نصف، ربع اور سمن، ان کو ملائیں تو یہ 8 سے کم ہے. کتنی بنتی ہیں؟ تو 8 کون سا عدد ہوگا؟ 6 کون سا ہے؟ 12 اور 8. اور جتنے مرضی تسی مثالیں کر سکتے ہو، صرف یہی ہے جی. سمجھ آئی نا جی؟ اب سمجھے مسئلہ، واپس چلیں کہ عدد کی 2 قسمیں ہیں، عدد اصم اور عدد منطق. عدد اصم وہ عدد ہوتا ہے جس کی قصور 9 میں سے کوئی کسر نہ نکلے. عدد منطق وہ عدد ہوتا ہے جس کی قصور 9 میں سے کسریں نکلیں. کسریں 9 ہیں: نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، سمن اور تسع اور عشر. یہ ہے قصور 9. یہ کیا ہے؟ قصور 9. سمجھیے قصور. تو عدد اصم وہ عدد ہوتا ہے جس کی قصور 9 میں سے کسریں نہ نکلیں، کوئی بھی کسر نہ نکلے. اور کسریں نکلیں. پھر عدد منطق، اس کی 3 قسمیں کہ وہ کسروں کا مجموعہ عدد کے مساوی ہوگا یا عدد سے کم ہوگا یا عدد سے زائد ہوگا. اگر عدد
منطق اپنی کسروں کے مجموعے کے برابر ہو تو یہ عدد مساوی، اگر عدد منطق کسروں کے مجموعے سے کم ہو جائے تو یہ عدد ناقص، اور اگر عدد منطق اپنی کسروں کے مجموعے سے بڑھ جائے تو یہ عدد زائد ہے، بڑھ جائے تو زائد ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ عدد منطق بند ہے 3 قسموں میں، کن میں؟ کہ نہیں؟ عدد منطق بند ہے کہ جب کسروں کا جمع کریں گے تو کسریں خام خواہ 3 حال سے چوتھی بڑھ ہی نہیں سکتی، بنا مساوی ہو، بنا کم ہو، بنا زائد ہو، چوتھی کٹ کے بکھاؤ۔ جس لئے جمع کرنا ہے تو خام خواہ 3 صورتیں نے، یا وہ کسروں کا مجموعہ عدد کے مساوی ہے، انج ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا جی، خام خواہ تینوں میں سے ایک ہے، تو ثابت ہو گیا کہ عدد منطق بند ہے ان کن میں۔ اب وہ قضیہ سمجھے کہ العدد المنطق، ہن سمجھ آئی جی، العدد اما زائد او ناقص او مساوٍ، عدد منطق یا وہ زائد ہوگا یا وہ ناقص ہوگا یا وہ مساوی ہوگا۔ اب اس قضیے میں حکم یہ ہے کہ عدد منطق ہو، اس میں یہ جمع ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور تینوں کا رفع ہو جائے، یہ بھی خام خواہ ایک ہوگا۔ ہن سمجھ آئے کہ کون یہ قضیہ کہ عدد منطق ہو اور اس میں یہ تینوں جمع ہو جائے، زائد ناقص مساوی، 2 جمع نہیں ہو سکتے، چاہے جا کے تینوں، نہ اجتماع جائز ہے اور نہ ہی سب کا ارتفاع جائز ہے، نہ ہی سب کا خام خواہ وہ 3 میں سے کون سا؟ مساوی کی مثال 6، اور بہت ساری مثالیں بناؤ نا تو 6، اور زائد کی مثال اور 12۔ اچھا اسم کی مثال 11 مثال کے طور پر 11، اس کا نصب ہے نہیں ہے۔ جب نصب نہیں ہوگا تو آگے چلائیں، ثلث دیکھیں پورا نکل ہے، ربو خمس، سمجھائی نا جی، نہیں چلتا جی، کل سمجھیے۔ اور جو نا 10 تک جانا ہے، تم کہو کہ 11واں اس کا حصہ نکلتا ہے کہ 1، لیکن وہ قصور تیسا مراد نے، وہ 11واں 9 کو نکل گیا، گل سمجھی کہ نہیں؟ ورنہ تے ہر عدد دی اگر ہور کسر کوئی بھی نہ آوے تو اوندا اپنا جڑا آخری وہ تو ہوندا ہی ہے نا، سمجھے کہ نہیں؟ کہ 21 کا کسر جو ہے نا 21واں وہ تو ہے ہی ایک، بغیر ٹکڑے کرن تو، لیکن مسئلہ ہے کہ کیڑیاں کسراں ہون، قصور تیسا میں سے آئیں، نصف ثلث ربع ان میں سے کوئی آئے جی تو وہ تو آگے چلے گی جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ تو 11 یہ کون سا عدد ہے؟ عدد اسم ہے۔ وہ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ عدد منقسم ہوتا ہے یا عدد منقسم ہے متساویین یا منقسم نہیں ہے، جو منقسم بے متساویین ہوتا ہے وہ منطق بھی ہوتا ہے، جو منقسم تو جو منقسم بے متساویین نہ ہو سکے وہ منطق نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ ہے مسئلہ جو ماتن نے مثال دی ہے کہ کبھی کبھی منفصلات کئی اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں۔ شارح صاحب نے وضاحت کی ہے کہ تینوں قضیے شرطیہ منفصلہ حقیقیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو، غالباً کا معنی ایک ساری پنجابی غالباً ہے، ساری پنجابی چ غالباً مرجوع معنی میں ابا آگے غالباً آ گیا ہوگا جی، ساری پنجابی چ غالباً جڑا ہے نا ایک کم والے معنی چ، عربی چ غالباً بمعنی کثرت، زانت غالب ایک شے ہوندی، جانب رج کون؟ عربی چ غالب بمعنی کثیر۔ تو اکثر تو یہ ہے کہ یہ تینوں قسمیں مرکب ہوتی ہیں کن سے؟ 2 جزوں سے، ایک مقدم اور ایک، اور کبھی کبھی قضیہ شرطیہ کی یہ تینوں قسمیں مرکب ہوتی ہیں 2 سے زیادہ اجزاء سے، 2 سے۔ اس کی ماتن نے ایک مثال دی ہے جی کہ عدد منطق یا زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے، تو شارح صاحب نے وضاحت کی ہے کہ عدد منطق ہو، کیا ہو؟ پہلے یہ شرط ہے، کون سا عدد ہو؟ عدد منطق ہو، تو اس میں نہ یہ تینوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ یہ تینوں کا خام خواہ ایک ہوگا تو باقی 2 نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟ ایک ہوگا باقی 2 نہیں ہوں گے۔ گل سمجھیے، اس مسئلہ سمجھایا ہے عدد کی 2 قسمیں، منطق اور اسم۔ کہ عدد منطق وہ عدد ہوتا ہے جس کی قصور تیسا میں سے کسریں ہوتی ہیں، عدد اسم وہ عدد ہوتا ہے جس کی قصور تیسا میں سے کسریں نہیں ہوتی۔ قصور تیسا 50 والی سمجھا چکے ہیں، نصف ثلث ربع خمس سدس سبو
تے سمن تے عشر، تسو تے عشر جی، یہ ہے قصور 10 کسرن جی، گل سمجھی جے۔ تو پھر عدد منطق جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، عدد منطق کی 3 قسمیں ہیں، زائد، ناقص، مساوی۔ عدد منطق کی کسروں کا مجموعہ، عدد منطق کی کسروں کا مجموعہ یہ 3 حال سے خالی نہیں ہے، یا عدد کے مساوی ہے، یا عدد سے زائد ہے، یا عدد سے کم ہے۔ اگر عدد منطق کی کسروں کا مجموعہ عدد کے مساوی ہو تو یہ عدد مساوی ہے، اور اگر عدد منطق کی کسروں کا مجموعہ عدد سے بڑھ جائے تو یہ عدد ناقص ہے، وہ کسروں کا مجموعہ نہیں، یہ عدد۔ اور اگر عدد منطق کی کسروں کا مجموعہ عدد سے تو یہ عدد زائد ہے، یہ عدد زائد ہے، گل سمجھی کہ نہیں؟ اے سبق جے